السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، آج سن 2021 کا آخری دن ہے، یعنی 31 دسمبر، اور اس سال کے ختم ہونے میں چند ساعتیں یعنی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ناظرین محترم، اس سال کے بارے میں کسی نے کہا کہ غموں بھرا تھا، کسی نے کہا خوشیاں لے کر آیا ہے، کسی نے کہا کہ اس سال کے ختم ہونے پر میری زندگی کا 1 سال بڑھ گیا ہے، تو کسی نے کہا کہ اس سال کے اختتام پر ہماری زندگیوں کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ الغرض جو کسی کی سمجھ میں آیا، جیسا کسی نے سمجھا، ہر کسی نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کا تجزیہ کیا اور اس کے بارے میں بیان کیا۔ ناظرین محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے ماہ و سال جو ہیں، گردش ایام جو ہیں، وہ اپنے سفر پر رواں دواں ہیں، اور گھڑیاں دن بنتے ہیں، دن مہینے بنتے ہیں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ ماہ و سال کا سفر جاری و ساری ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم بڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہم چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی آخری منزل کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی سفر آخرت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سال کے ختم ہونے پر ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو جائے گا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وقت کو لیتا ہے، اور اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے معاملات اور ماحول کے مطابق وہ اپنی زندگی کا تجزیہ بیان کرتا ہے۔ جو خوشیوں میں ہوتا ہے اسے ہر چیز خوش کن دکھائی دیتی ہے، اور جو غموں سے دوچار ہوتا ہے اسے ہر طرف اداسی اور پریشانی ہی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا کہا کہ حسن باہر کہیں نہیں ہوتا، حسن اپنی نظر میں ہوتا ہے۔ تو لہذا جیسا کسی انسان کے اندر کا موسم ہوتا ہے، ویسا ہی اسے باہر کا موسم دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ بقول ناصر کاظمی کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو یعنی ہر شخص کو اپنے مزاج اور اپنے حالات کے مطابق دنیا دکھائی دیتی ہے۔ اور جیسے کسی ایک اور شاعر نے کہا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یعنی ایک شخص کے جانے سے اسے سارا شہر ہی ویران دکھائی دیتا ہے۔ تو الغرض کہ ہر کسی کی اپنی سمجھ، سوچ اور حالات ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کا تجزیہ ہوتا ہے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال کا شعر ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، یہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، یہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ تو ناظرین محترم، یہ ستاروں اور سیاروں کے حوالے سے جو سال ہے، یعنی شمسی سال جس کا سورج سے تعلق ہے، وہ، اور اس کے علاوہ یعنی اس کا تعلق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہے، یہ اسی لیے اس کو عیسوی سال کہتے ہیں۔ تو آج اس عیسوی سال کے ختم ہونے کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ تو اس موقع پر ایک تو ہم نئے آنے والے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جانے والے سال کو الوداع کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اپنے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ امت مسلمہ پر اور بالخصوص اہل پاکستان پر اور ہمارے تمام ہم وطنوں پر اپنی رحمت
کے دروازے جو ہے وہ ہمیشہ کھلے رکھے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور اللہ جل شانہ سب کو عزت و وقار، صحت و تندرستی اور خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر دراز سے نوازے، اور جو ہمارے درمیان مریض ہیں ان کو اللہ جل شانہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے غیب سے بہترین اسباب پیدا فرمائے، جو بہنیں، بیٹیاں، بیٹے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنے گھر سے جو ہے غیب سے اچھے اسباب پیدا فرمائے، جو طلباء امتحانات دینے والے ہیں یا دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے، اور الغرض کہ جو بھی کسی کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، غم ہے، دکھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دکھیاری امت پر کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کی توفیق دے، وطن عزیز، ہمارے وطن عزیز پاکستان پر اپنے رحمتوں کی برسات فرمائے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا پہرے دار بنائے، اور ہماری زندگی کا ہر سانس جو ہے اسے ایمان کے ساتھ اور دین اسلام پر ہمیں جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے جس سے ہمارا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، اور تمام امت مسلمہ کو اور تمام افراد کو اللہ جل شانہ ایمان پر صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بالخصوص میں اپنے والدین کریمین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبروں کو روشن فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرمائے، ان کی لغزشوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر اپنی رحمت کے شان شایان اور اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے بے حساب حد و حساب جو ہے نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، قبر و حشر میں، میدان محشر میں، پل صراط پر، حوض کوثر پر، ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں بہرہ مند فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میٹھا میٹھا پڑوس عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے تمام ہم وطن پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو، تمام مسلمانوں کو، ان کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کہ وہ ہم سب کا حصہ ہیں، وہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، بقول اقبال کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو امت مسلمہ کا ہر فرد، وہ کسی بھی قوم، رنگ، نسل، قبیلے، ملک سے اس کا تعلق ہو، وہ توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، اور امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو میں تمام امت مسلمہ کو نئے سال کی مبارک دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے نیک سال کو ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اسے بابرکت بنائے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، علم، اولاد، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر برکت دے، اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو صحت و سلامتی والی اور ایمان والی عمر دراز عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، اور
خاتمہ بالایمان کرے، خاتمہ بالخیر کرے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پیغام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حیات و صحت نے اجازت دی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔